باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ رب العزت سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں ایک خلیفہ زمین پر بنانے لگا ہوں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسا خلیفہ نہ بنائیے جو زمین میں کشت و خون کرتا پھرے اور خرابیاں کرتا پھرے، ایسا نائب اور خلیفہ نہ بنائیے۔ تو ہم وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری بڑائی بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ فرشتوں نے جو بھی مشورہ دیا ہے اللہ پاک کو، یا جو بھی بات کی ہے، وہ اللہ کے اذن سے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالاتفاق جس شخص کو بھی مشورے کی ضرورت ہو وہ کمزور ہوتا ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری پائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو اجازت دی تھی اس کے بارے میں گفتگو کرنے کی، تبھی فرشتوں نے یہ جسارت کی اور بڑے ادب کے ساتھ جسارت کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی رائے مانگی تو انہوں نے، چونکہ وہ جنات کو دیکھ چکے تھے کہ جنات نے جس طرح سے کشت و خون کیا تھا زمین پر، تو انہیں لگا کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا تھا، اسے مٹی سے پیدا کیا جا رہا ہے، اور اسے بھی چونکہ اختیار دیا جائے گا، اس لیے یہ بھی وہی کچھ کرے گا جو جنات نے کیا تھا۔ اسی بنا کے اوپر فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کوئی اور مخلوق اور کوئی خلیفہ نہ بنائیے۔ تو دیکھیں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو کتنی عزت و احترام اور اکرام بخشا ہے کہ اللہ رب العزت خود آدم علیہ السلام کے بیہاف پر صفائیاں دے رہے ہیں۔ فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور پھر ثُمَّ أَعْرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، فرمایا ان چیزوں کے اے فرشتو، تم کہتے ہو نا کہ تم ہی ہر چیز کے لیے کافی ہو اور تم تقدیس اور تسبیح بیان کرتے ہو، آدم کی ضرورت نہیں ہے، تو چلو تم پھر بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے نام پوچھے تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتلا کے دکھاؤ۔ قالوا، سب نے یک زبان ہو کر فرمایا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سب نے فرمایا اللہ ہم غائب کی باتیں نہیں جانتے، اللہ ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو ہمیں عطا فرمائے، اے اللہ اگر ہمیں تو علم نہ دے تو ہمارے پاس کوئی علم نہیں، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، لا علم لنا، ہمارے پاس اور کہیں سے کوئی علم کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، غیب کی باتیں جاننے والا صرف اللہ ہے جو غیب السماوات والارض جانتا ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی نبی، حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں فرمایا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا،
کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں اور میں غیب نہیں جانتا، ولا عالم الغیب، اور میں غیب کی باتیں نہیں جانتا، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتلا دیا کہ جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ بھی غیب نہیں جانتے، جنات بھی ہے۔ جو لوگوں نے موکل رکھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس موکل ہے، ہمارے تابع جنات ہیں، ہم چوریاں جو ہے وہ بتلا دیتے ہیں، یہ سارے کا سارا فراڈ ہے اور جھوٹ ہے۔ جنات بھی غیب نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ السبا میں کہا ہے، جب سیدنا سلیمان علیہ السلام پر موت مبارک آئی تھی، فلما قضینا علیہ الموت، تو پھر وہ اپنی لاٹھی کے سہارے وہیں پر کھڑے کے کھڑے رہ گئے، حتیٰ کہ گن کا جو کیڑا ہے اس نے آ کے سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو کھایا ہے۔ یعنی یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبروں کے اجسام اللہ پاک نے محفوظ رکھے ہیں۔ زمین جو پیغمبر ہیں ان کے اجسام کو نہیں کھاتی۔ اتنا عرصے کے بعد بھی جو گن کا کیڑا ہے وہ لگا تو لاٹھی کو لگا سلیمان علیہ السلام کی، پھر سلیمان علیہ السلام کا جو وجود اطہار تھا وہ زمین پر آیا، تو اس کے بعد فرشتوں کو پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام کب کے فوت ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے جو جنات تھے ان کو تب جا کر پتا چلا سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر یہ پتا ہوتا تو ہم اتنی ہلاکت میں نہ رہتے۔ لہذا یہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہے کہ جو غائب کی باتیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال یا آدم انبئہم، یہاں پر فرشتے اوپر یہ بھی بیان کرتے ہیں انک انت العلیم الحکیم، اللہ علم والا تو ہے، حکمت والا تو ہے جو غیب السماوات والارض جو ہے وہ تیرے پاس ہیں، تو ہر چیز کی، وعندہ مفاتح الغیب، اور اسی کے پاس ہے تمام غیب کی کنجیاں، ہر چیز کا جاننے والا وہ ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم ان کو یہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر آدم علیہ السلام نے جب ان کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے، قال الم اقل لکم، فرمایا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں غیب آسمان اور زمین کا، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فوقیت فرشتوں پر ثابت کر دی تو پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ نے اتنی عزت دی آدم علیہ السلام کو کہ فرشتے جو اللہ کی مخلوق کے بہت عظیم اللہ کی مخلوق ہیں، جو فرشتے، ان سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے فرشتو آدم کو سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسجدوا، سب فرشتے چونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ان میں ایک جن بھی تھا، انہ کان من الجن، جو ابلیس تھا جس کا نام عزازیل بھی آیا ہے تفاسیر کے اندر، لیکن وہ اتنا عبادت گزار تھا کہ اس کو فرشتوں کی صف میں شامل کر لیا گیا تھا۔ تو یہ حکم چونکہ عام تھا تو اس پر بھی لازم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو اللہ کے فرشتے تھے انہوں نے تو کوئی نافرمانی نہیں کی، سب سجدے میں گر پڑے الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور انکار کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس کے تکبر کی سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ تکبر اور حسد تھا انسان کے ساتھ۔ وہ کہتا تھا سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس عزازیل سے، شیطان سے، ابلیس سے، قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، فرمایا تجھے کس چیز نے منع کیا اس سے کہ تو اسے سجدہ کرے، یعنی آدم علیہ السلام کو، جب تجھے حکم میں نے دیا ہے، جب میں نے تجھے حکم دیا ہے تو پھر تیری کیسے جرأت ہوئی
کیا وجہ تھی کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ قال انا خیر من، کہنے لگا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ وہ تکبر تھا اور انسان سے حسد تھا جس نے شیطان کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطان نے جو ہے اپنی عاقبت تباہ کر ڈالی انسان کے حسد میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ اب کسی کے لیے اس آیت کو دلیل بنا کر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی یہ قبروں کے اوپر سجدے کرنا یا درختوں کے سامنے لوگ گرے ہوئے ہوتے ہیں، مٹی کھا رہے ہوتے ہیں قبروں کی، تو یاد رکھیے گا اب اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہیرا سے آئے، تو وہاں انہوں نے دیکھا تھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تو سب سے زیادہ عزت والے ہیں، میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو اگر یہ تعظیم ہے، اور یہاں پر لوگ بڑے کہتے بھی ہیں نا کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے، یہ کوئی شرک تو نہیں ہے، یہ ہم سجدہ کرتے ہیں یا جھکتے ہیں رکوع کرتے ہیں تو تعظیم کی وجہ سے، یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعظیم کی وجہ سے صحابی نے کہا یا رسول اللہ کہ ہم آپ کی تعظیم تو سب سے زیادہ ہم پر واجب ہے، تو کیوں نہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر پر بھی سجدہ کرو گے؟ یہاں پر صحابہ کرام کا کنسیپٹ بھی کلیئر تھا، فرمایا نہیں یا رسول اللہ آپ کی قبر پر سجدہ نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہاں بھی سجدہ نہ کرو، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ بیوی اس حق کی بنا پر جو شوہر کا اس پر ہے اس کے عوض بیوی شوہر کو سجدہ کرتی، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی قبر کو، کسی مزار کو، کسی زندہ، کسی مردہ، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی بھی ذات کو، کسی فرشتے تک کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ پھر یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس نے تو تکبر کیا اور ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو یہاں تک کہہ دیا۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو دھتکارا اور کہا کہ تو لعین ہے نکل جا، تو ابلیس نے کہا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، فرمایا مجھے تیری عزت کی قسم ہے۔ ابلیس نے کہا اللہ تعالیٰ سے مجھے تیری عزت کی قسم ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور ان سب کے سب کو گمراہ کر ڈالوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تیرے پیچھے چلیں گے میں انہیں ضرور جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں سے کھاؤ پیو جو تمہارا جی کرے رہو، لیکن وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، فرمایا یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہ جانا، اگر تو نے ایسا کیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام کو پوری جنت کے اندر آزادی دے دی گئی، لیکن ایک درخت سے منع کر دیا گیا، اور ابن آدم کی بھی یہی فطرت ہے کہ اسے جن چیزوں سے منع کیا جاتا ہے وہ اسی کی طرف ہی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر شیطان نے آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا، آدم علیہ السلام کو بھلا دیا۔ فَأَخْرَجْهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر شیطان کو پتا تھا وہ تو مردود ہو چلا تھا، تو کیوں نہ آدم علیہ السلام جس سے شروع سے ہی حسد سے بنیاد رکھی تھی، آخر کار آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا۔ فرمایا پھر اس سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ،
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بیشتے بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اِنَّ الشَّیطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ فرمایا تم ایک وقت مقرر کے لیے زمین میں چلے جاؤ، اور وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مقرر وقت کے لیے تمہارا ٹھکانہ اور تمہارے معاش کا، تمہارے رہنے کا بندوبست ہم زمین میں کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے، اور آدم علیہ السلام بڑے عرصے تک اللہ کے سامنے روتے رہے، اللہ کو منانے کے لیے آہوزاری کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ لیکن انسان اتنا عاجز ہے، اتنا کمزور ہے اپنے رب کے سامنے، اللہ کی عبادت انسان کو اتنا عجز کے ساتھ کرنی چاہیے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے وہ اللہ کی ہی عطا ہے، انسان خود سے کچھ بھی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام تو دعائیں کر کے، آہوزاری کر کے اپنے رب کو منا بھی نہیں سکے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو خود رحم آیا اور فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، فرمایا پھر ہم نے ہی آدم علیہ السلام کو طریقہ سکھلا دیا کہ اس طرح یہ الفاظ کہو ہم مان جائیں گے، اور وہ کلمات بھی قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ آئے ہیں۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو پھر ہم گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے یہ کلمات کہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر ہم نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت کا پروانہ آ جائے، جب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آ جائے، یعنی جنات بھی اور انسانوں کے لیے بھی، یہ اللہ کا حکم عام ہے، یہی دو مخلوقات ہیں جن سے سوال جواب بھی کیا جائے گا، اور یہی دو مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فری ول بھی دیا ہے، یعنی وہ خود سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر سکتے ہیں۔ باقی آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر دنیا کے اندر ان لوگوں کو یعنی جنات کو اور انسانوں کو اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہماری طرف سے ہدایت آ جائے تو جس نے فمن تبع ہدایا، پھر جس نے جنات میں سے یا انسانوں میں سے جس نے بھی ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی ڈر ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جس کے پاس ہماری آیات آ جائیں، جس کے پاس ہمارا قرآن آ جائے، جس کے پاس ہماری ہدایت کی کتاب آ جائے، ہماری ہدایت کی باتیں پہنچ جائیں اور کھل کر وہ انہیں سمجھ لے، اس کے باوجود وہ آیات ربی کو جھٹلا دے، اللہ کی نشانی، آیات ویسے نشانی کو کہتے ہیں، سائنس نشانیوں کو اللہ تعالیٰ کی، یعنی اگر کوئی کتاب نہ بھی ہو، کوئی نبی نہ بھی آئے، تو اس سے پہلے ایک وقت ایسا تھا جب انبیاء نہیں ہوتے تھے، تو جو شخص اللہ کی نشانیوں سے دیکھ کے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا تھا وہ پھر بخشش پا لیتا، یعنی جس تک ہدایت نہیں پہنچی ہوتی۔ تو ہماری جو عقل ہے، ہمارا جو شعور ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو دیکھنا، اور کتاب ہدایت آنے کے باوجود جو شخص اس کا انکار کرے، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔